بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین، 22ویں تراویح کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش حاضر ہے۔ آج کا بیان 26ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے، ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو مزدہ یعنی خوشخبری سنانے گئے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، انہیں لمبی لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن کی آیت میں غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ یعنی صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل خدا سے بیعت کی، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہے۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں، جس کو قرآن مجید نے اس انداز میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعلیم سے بھرپور ہے۔ مسلمانوں کو آداب مجلس اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی کہ نبی کی مجلس اور نبی کے حجرات کے آداب اور احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی، خوشگوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نام اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ اعمال نامے روز حساب میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں، اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے مال سے مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات مجملاً یعنی بغیر تفصیل کے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی نصیحتوں پر اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔